فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولی المؤمنین، وارث الصادقین، صریح المستصرخین، غیاث المستغیثین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الہاربین، الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، فصل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک وصفیک نبی الرحمہ ومنقذ الامہ، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتقی البطحی الطہامی الحجازی العربی، العبد المؤید والمحمود الأحمد والنبی الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، من لیلتنا هذه الى صباح یوم الدین، اما بعد فقد جاء في التنزیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس آیہ وافی ہدایہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا لطف و کرم، اپنے احسانات، اپنی مہربانیاں اور اپنی مدد ان لوگوں کی شامل حال کریں جنہیں زمین میں کمزور اور مستضعف بنا دیا گیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں زمانے کا امام و پیشوا قرار دیں اور پوری زمین کا والی و وارث بنائیں۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہاں پہ پہنچی ہے کہ ہم اگر ظالموں کے استحصال سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی خبر ہونا چاہیے کہ وہ کن کن طریقوں سے ہمارا استحصال کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ سے پہلے کی آیت پیش کی جس میں پروردگار عالم نے استحصال کے طریقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ وہ گفتگو خاص طور پہ بنی اسرائیل اور فرعون سے متعلق ہے، لیکن حقیقتاً پوری دنیا میں
بغیر کسی زمانے اور وقت کی قید کے ہر دور میں، ہر عہد میں تمام استکباری طاقتوں نے استحصال کے طریقے عملی کیے ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم استحصال کے طریقوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پہ فرعون گامزن تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، سب سے پہلا طریقہ استکبار، طاغوتیت اور لوگوں کے کو اپنے سامنے جھکانے کا، کہ میں ہوں تمہارا پروردگار، تم میرا سجدہ کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے جو دوسرا طریقہ اس سلسلے میں استعمال کیا وہ یہ کہ اپنے ملک کی آبادی کو، اپنے رعایا کے لوگوں کو مختلف حصوں میں، مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا، یعنی تفریق پردازی سے کام لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام طریقوں میں بڑا مؤثر طریقہ ہے کہ جسے ہر دور کی استکباری طاقتیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جسے کل کی استکباری طاقتوں نے بھی استعمال کیا ہے، اور آج کی استکباری طاقتیں بھی اسی طریقے کو استعمال کر رہی ہیں۔ جس چیز سے بھی انہیں خطرہ محسوس ہو، جس قوم سے بھی انہیں خطرہ محسوس ہو، جس امت سے بھی انہیں خطرہ محسوس ہو، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں وہ ایک نہ رہنے دیں، متحد نہ رہنے دیں۔ اس لیے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود انسان کی تعداد یہ خود ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ یہاں پہ 1000 لوگوں کا اجتماع ہو جائے اور یہ 1000 لوگ سب کے سب نہتے ہوں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، لیکن جو بھی 1000 آدمیوں کا اجتماع ایک مرکز پہ دیکھے گا، اس کے لیے یہ 1000 لوگوں کا اجتماع، 1000 لوگوں کا مجمع ایک بڑی طاقت کے عنوان سے سامنے آئے گا اور اس کے دل کے اوپر اپنا روب چھوڑے گا۔ تعداد خود ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لہذا قومیں آپس میں خود واقع کس حد تک متحد ہیں، کس حد تک متحد نہیں ہیں، لیکن ان کی تعداد ہی کو دیکھ کر یہ پریشان ہوتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ انہیں کسی نہ کسی عنوان سے تقسیم کرتے رہو، یہ آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، فتنے اور فساد میں مبتلا رہیں، نتیجے کے طور پہ ہمارے تخت اور تاج کی طرف ان کی توجہ نہ ہونے پائے اور ہم اپنے جبروت کی اور اپنے اقتدار کی، اپنے اقتدار کی کرسی کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ہر دور کے طاغوت کا دستور رہا ہے اور آج کے دور میں بھی اسی طریقے کو عملی کیا جا رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح سے یہ طریقہ کار عام مستضعفین کے سلسلے میں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی قوم سے تعلق ہو، عملی کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر آج کے دور میں یہ طریقہ کار مسلمانوں کے سلسلے میں عملی کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے سلسلے میں بھی خاص طور پہ یہ طریقہ کار شیعان اہل بیت، دوستداران مولائے کائنات اور عزاداران حسین کے سلسلے میں عملی کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس دور کی استکباری طاقتیں وہ اچھی طرح سے اس حقیقت کو سمجھتی ہیں کہ اس وقت اگر ہمارے لیے کوئی چیز چیلنج بن سکتی ہے تو وہ صرف کے صرف شیعان اہل بیت۔ عزیزان محترم، یوں تو اس دور میں اسلام واقعاً ایک بڑی طاقت کے عنوان سے ابھر کے سامنے آیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک بڑی طاقت کے عنوان سے ابھر کے سامنے آیا، اور یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام مستضعفین کی حمایت کرتا ہے۔ اسلام نے ہر دور میں مستضعفین کی پشت پناہی کی ہے اور مستکبرین کا قلقامہ کیا ہے، ان کی مذمت کی ہے۔ لہذا اسلام یہ وہ مذہب ہے کہ جو کمزوروں کی حمایت کرتا ہے، غریبوں کی حمایت کرتا ہے،
دبے کچلے ہوئے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایسے میں ہم بہرحال اسلام کے ضد پہ ہیں۔ اسلام ہمارے لیے، ہمارے اقتدار کے لیے، ہمارے کرسی کے لیے، ہمارے تخت و تاج کے لیے، ہمارے جبروت کے لیے، ہماری طاقت کے لیے، ہمارے اسلحوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے، اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ اسلام لوگوں کے دلوں کو اپیل کرتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی جتنی محروم قومیں ہیں، جتنی مستضعف قومیں ہیں، ان کی نگاہ اسلام پہ ہے، اور اسلام کی مقبولیت میں دن رات اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسلام کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس نے دشمنان اسلام کی اور استکباری طاقتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے مختلف ایڈیشن ہیں، اسلام میں مختلف فرقے ہیں، اسلام میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں اسلام کے کس ایڈیشن سے خطرہ ہے، توجہ، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک اسلام وہ بھی ہے کہ جس کا پرچم سعودی عرب لہراتا ہے، اسلام کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس کی آواز مصر سے بلند ہوا کرتی ہے، اسلام کا ایک ایڈیشن وہ بھی ہے کہ جس کی بات کبھی کسی زمانے میں صدام کیا کرتا تھا، اسلام کا ایک ایڈیشن وہ بھی ہے کہ جس کا نعرہ خلیج سے بلند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں خلیج کے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں مصر کے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں جزیرۃ العرب کے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں صدام اور صدام کے پیروکاروں کے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر خطرہ ہے تو ہمیں حقیقی اسلام سے خطرہ ہے، اس اسلام سے خطرہ ہے کہ جو غدیر کے پلیٹ فارم سے ابھر کے سامنے آتا ہے، جو کربلا کے پلیٹ فارم سے ابھر کے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر پہنچ کر اپنے اصولوں کا سودا کر سکتے ہیں، ہم ان کے قلموں کو بھی خرید سکتے ہیں، ان کے ضمیروں کو بھی خرید سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اشرفی کی تھیلیوں کے عوض پوری تاریخ میں بکتے رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف مکتب اہل بیت ہے کہ جس کے پیروکار نہ کل بکے تھے نہ آج بکے ہیں۔ یہ تختہ دار کی نظر ہو جانا پسند کرتے ہیں، قتل ہو جانا پسند کرتے ہیں، مگر نہ زمین کا سودا کرتے ہیں نہ دین کا سودا کرتے ہیں۔ اسلام پڑھنے پر محمد علیہ وسلم۔ لہذا ہمارے خلاف اصل میں سازش ہے۔ اس پہلو کو اور اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اصل سازشوں کا رخ دشمنان اسلام کی یہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے سلسلے میں ہے، ہمیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں فرقوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نہ رہ پائیں، اور اس کے لیے مختلف چیزوں کو عنوان قرار دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جو باتیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھیں، اس وقت وہ بھی باتیں آپ کے کانوں میں پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی شہادت ثالثہ کا مسئلہ ابھر کے سامنے آتا ہے، آپ دیکھیں کبھی اخباریت کا مسئلہ ابھر کے سامنے آتا ہے، آپ دیکھیں کبھی مرجعیت کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ کبھی تقلید کی مخالفت کی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ کبھی وہ لوگ کہ جو کبھی سجدہ نہیں کرتے لیکن شاعر اعضاء کے سامنے سجدہ کرنے پہ مصر ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز پڑھنے والوں پہ لعنت کرتے ہیں، وہ نماز میں تشہد میں شہادت ثالثہ کے پڑھنے پہ زور دیتے۔ جب تمہارا نماز ہی سے کوئی تعلق نہیں تو پھر پڑھنے والا شہادت ثالثہ پڑھے نہ پڑھے تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ اسلام پڑھنے پر محمد والے محمد۔ یہ سارے کے سارے مسائل انہیں سطحی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، سادگی سے ان کے اوپر سے نہیں گزر جانا چاہیے، بلکہ ان کی گہرائیوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص
کہ جو نماز کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور شہادت ثالثہ پہ پڑھنے پہ زور بھی دے رہا ہے، مرجعیت کی مخالفت بھی کر رہا ہے، سجدے کی مخالفت بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بہت بڑا دوزار بیت والا کی پیش کر، اصل میں اس کے دھاگے، اس کی ڈوریں کن ہاتھوں میں؟ توجہ، یہ گفتگو کہاں سے ہو رہی ہے؟ عزیزان محترم، ہم ان باتوں کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن دشمن ان حقائق کو سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، یورپ کے، جرمنی کے ایک مستشرق نے یہ جو ریمارک پاس کیے ہیں اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ دشمن جو بات کہتا ہے ڈوب کے کہتا ہے، تجزیہ کرنے کے بعد کہتا ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی تکلیف شرعی طے کر سکیں۔ عزیزان محترم، جرمنی کا ایک مستشرق ماہر مشرقیات وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے آسمانی رابطے ختم ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کے آسمانی رابطے ختم ہو گئے جب ان کے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ کو سولی دے دی گئی۔ یہودیوں کے آسمانی رابطے ختم ہو گئے جب ان کے عقیدے کے مطابق جناب موسیٰ دنیا سے چلے گئے۔ عام مسلمانوں کے آسمانی رابطے ختم ہو گئے جب پیغمبر کا وصال ہو گیا۔ لیکن انہی مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے کہ جس کا آسمانی رابطہ آج بھی برقرار ہے۔ کیوں برقرار ہے؟ اس لیے کہ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام پیغمبر کا آخری جانشین زندہ ہے، موجود ہے، جو ہمارے سلسلے کو پیغمبر سے جوڑتا ہے اور پیغمبر ہمارے سلسلے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ لہذا اس کے امام کی شکل میں اس کا آسمانی رابطہ برقرار ہے، اور اس کا امام ہے پردہ غیب میں، اور اس کے امام سے اس کے رابطے کو جو لوگ جوڑتے ہیں وہ علماء ہیں اور مراجع ہیں۔ چنانچہ مرجعیت کی شکل میں، تقلید کی شکل میں اس قوم کا آسمانی رابطہ آج بھی برقرار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا دشمن نے اقرار کیا۔ اگر ہم سچی نقطہ نظر دیکھیں تو ہم اسے اپنی تعریف سمجھیں اور بھول جائیں کہ وہ دشمن نے ہماری تعریف کی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، دشمن اس خطرے کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس خطرے کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو ہماری ذات سے اسے لاحق ہو سکتا ہے، کہ دیکھو یہی ہیں کہ جن سے تمہیں کسی بھی عنوان سے خاموشی کے سلسلے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تمہارے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، لہذا اس نے یہ بات کہی، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج بھی یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کے دوہرے شواہد ہیں۔ ایک بات سامنے آئی برطانوی سامراج کے زیر اثر، اور دوسری بات سامنے آئی آج کے دور میں، آج کی استقبالی طاقتوں کے زیر سایہ۔ دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے۔ آپ ہیمفرے کے اعترافات پڑھیں۔ ہیمفرے کسے کہتے ہیں؟ کون شخص تھا ہیمفرے جسے برطانوی سامراج کی طرف سے اسلامی ملکوں میں بھیجا گیا کہ جا کے تمام مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لو، اور اس کے بعد ہمیں بتاؤ کہ ان میں سے کس کو کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، کس طرح ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، کس طرح سے کس میں دراڑیں پیدا کیا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام قابل ذکر اسلامی ممالک میں گیا رہا، ترکیہ میں بھی رہا، ایران میں بھی رہا، اور حجاز میں بھی رہا، مصر میں بھی رہا، عراق میں بھی رہا، اور ڈوب کے اس نے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا۔ وہ اپنی ڈائری مینٹین کیا کرتا تھا، اس لیے اسے اپنی رپورٹ بھیجنا ہوتی تھی۔ سب سے پہلے اس کی یہ ڈائری جرمنی میں ایک عرب تاجر کے ہاتھ لگی جو عربی میں شائع ہوئی، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا، اور اردو میں اس کا خلاصہ شائع ہوا ہے ہیمفرے کے اعترافات کے نام سے۔ چنانچہ اس نے سب کے بارے میں ریمارکس پاس کیے ہیں۔ سنیے آپ کے سلسلے میں کیا ریمارکس پاس کیے ہیں۔ وہ صاف صاف شیعہ اہل بیت کے سلسلے میں اور دردارہ نے امیر المومنین سلسلے میں کہتا ہے کہ ان کے اندر دراڑیں پیدا کرنا، ان کے اندر اختلافات ایجاد کرنا، انہیں توڑنا، ان کو فرقوں میں بانٹنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن دو چیزوں میں توجہ، اگر ہم انہیں توڑ سکتے ہیں، اگر ہم ان میں اختلافات پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہم
ان کو فرقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے مگر دو چیزوں میں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مرجعیت اور دوسرے عزاداری. دشمن کہاں تک جا رہا ہے؟ ایک مرجعیت اور دوسرے عزاداری. عزیزان محترم، پوری تاریخ میں جس چیز نے ہمیں بچایا وہ یہی تو دو چیزیں ہیں. یہی تو دو چیزیں ہیں. آپ غور فرمائیے کہ پوری تاریخ میں ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے کون سی ایسی طاقت تھی جو استعمال نہیں کی گئی؟ ہمیں ختم کرنے کے لیے دولت بھی استعمال کی گئی، ہمیں ختم کرنے کے لیے درہم و دینار کو بھی استعمال کیا گیا، ہمیں ختم کرنے کے لیے دماغ بھی استعمال کیا گیا، ہمیں ختم کرنے کے لیے حکومت بھی استعمال کی گئی. توجہ، ہر پیمانے پر ہمیں مٹانے کی کوشش ہوئی. آخر ہم ہی تو ہیں کہ ہمارے خون کے گاروں سے دیواریں قصر کے تیار کی جاتی تھیں. سادات کے بچے قصر مستنصریہ کی دیواریں آج بھی اس کی گواہ ہیں بغداد میں، جو سادات کے بچوں کے خون سے تیار ہوا. تو آپ غور فرمائیے کہ اہل بیت کی دشمنی میں وہ قوم کہ جو اہل بیت کی ماننے والی تھی اسے ختم کرنے کے لیے کون سی ایسی کوشش نہیں ہوئی. دماغ بھی صرف کیا گیا، طاقت بھی لگائی گئی، پیسے بھی خرچ کیے گئے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قوم کو دنیا سے مٹ جانا چاہیے تھا، صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا. لیکن منظر کیا ہے؟ برعکس، جس قوم کو مٹانے کے لیے اپنے وقت کی تمام استکباری طاقتیں کام کرتی رہی. بنی امیہ نے جس کو ختم کرنا چاہا، بنی عباس نے جس کو ختم کرنا چاہا، اس کے علاوہ پھر سلطنت عثمانیہ نے جس کو ختم کرنا چاہا، ہلاکو نے جس کو ختم کرنا چاہا، چنگیز نے جس کو ختم کرنا چاہا، مغلیہ سلطنت نے جس کو ختم کرنا چاہا، بجائے اس کے کہ وہ قوم ختم ہو جاتی، نہ صرف یہ کہ ختم نہ ہوئی بلکہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی. آج آپ دیکھیے دنیا کا کون سا ایسا چپا ہے، دنیا کا کون سا ایسا گوشہ ہے، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں شیعہ نہ موجود ہوں، جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہو، جہاں نہ حسین کا نام نہ لیا جا رہا ہو. جس قوم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تختہ دار کی نظر کیا گیا، تلواروں سے ذبح کیا گیا، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں. یعنی تمام یہ تین چیزیں معمولی نہیں ہیں. دولت، دماغ اور طاقت، یہ تینوں چیزیں شیعوں کو ختم کرنے کے لیے صرف کر دی گئی. اس کے باوجود شیعہ پھیلے. کس چیز نے شیعوں کی حفاظت کی ہے؟ پوری تاریخ میں عزیزان سے دو چیزیں ہیں جنہوں نے تاریخ میں شیعوں کی حفاظت کی ہے. ایک کا نام ہے مرجعیت اور دوسرے کا نام ہے عزاداری. اور کوئی کوئی اس راز کو، اس حقیقت کو سمجھے نہ سمجھے، دشمن سمجھتا ہے، دشمن اچھی طرح سے سمجھتا ہے، لہذا وہ اسی پہ ضرب لگانا چاہتا ہے. عزاداری کی طاقت، اس کا اندازہ ہمیں ہو نہ ہو مگر دشمن کو ہے. یہی جرمنی کا مستشرق 1983 میں 1983 میں جس وقت ایران میں پڑھ رہا تھا تو ندائے اسلام محرم سفر نمبر کے لیے ایک آرٹیکل کا ٹرانسلیشن میں نے کیا تھا. اس آرٹیکل میں جرمنی کے ایک مستشرق کا قول نقل کیا تھا جو میں آج بھی یاد کرتا ہوں، اور یہ اس کا ریمارک صرف ہندوستان کی عزاداری سلسلے میں تھا. ہندوستان سے مراد کیا ہے؟ آج کا ہندوستان نہیں، بر صغیر، پورا بر صغیر کی عزاداری کے سلسلے میں کہتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں شیعوں کی جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف عزاداری کے مدون منت ہے. اور اگر اسی انداز سے عزاداری ہوتی رہی تو ایک دن وہ آئے گا جب پورا ہندوستان شیعہ ہوگا. اس نے یہ بات کہی تھی. کب کہی تھی؟ آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے. اب آپ دیکھیے 100 سال بعد ہم یہ دیکھیں کہ آیا پورا ہندوستان اور ہندوستان کی کل آبادی شیعہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر کل آبادی شیعہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جس نہج پر، جس ڈھرے پر عزاداری کر رہے تھے اسی نہج اور اسی ڈھرے پر عزاداری کر رہے ہیں. اور اگر فرض کر لیے
کہ ہماری پورا ہندوستان تو دور کی بات ہے، آدھا ہندوستان بھی شیعہ نہ ہوا ہو، چوتھائی ہندوستان بھی شیعہ نہ ہوا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عزاداری اس مرکز سے ہٹ گئی ہے۔ عزیزان محترم، دشمن نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اسی لیے کہی تھی کہ دیکھو اگر انہیں روکنا ہے تو عزاداری کی روح کو ان سے ہاتھ سے لے لو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دشمن انہی دو چیزوں پہ ضرب لگا رہا ہے، انہی دو چیزوں پہ، ایک مرجعیت اور دوسرے عزاداری۔ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، ہمیں فرقوں میں بانٹنا چاہتا ہے، ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم جب تک متحد رہیں گے، ہم جب تک ایک رہیں گے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ایک یا حسین کی صدا بڑے سے بڑے ظالم اور طاغوت کے دل کو دہلا کے رکھ دیتی ہے، ایک یا حسین کی صدا۔ اس لیے کہ یہ یا حسین کی صدا کربلا کی دین ہے، اور دشمن کربلا کو پہچانتا ہے، کربلا کے موقف کو سمجھتا ہے، کربلا کی قربانیوں کی اہمیت کو جانتا ہے۔ لہذا اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی ہمارے لیے چیلنج بن سکتا ہے تو وہ شیعہ ہیں، اور شیعوں کو ختم کرنا ہے، شیعوں کو توڑنا ہے، تو اس کے لیے یہ دو چیزیں، ایک مرجعیت اور دوسرے عزاداری۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور دو چیزوں کی کوشش کرنا ہوگی۔ پہلی کوشش یہ کہ مرجعیت کے سلسلے میں کبھی بھی ہم خط مرجعیت سے الگ نہ ہونے پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام ان علماء کو اپنی ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دے رہا ہے۔ یہ امام کا ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت ہیں علماء پر، اور یہ علماء ہماری حجت ہیں تم پر، ہماری حجت ہے تم پر۔ آج آخر مرجعیت کے مسئلے کو جو سبک کیا جاتا ہے تو یہی کہہ کے سبک کیا جاتا ہے کہ یہ غیر معصوم علماء ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہے۔ کون کہتا ہے ان سے غلطی کا امکان نہیں؟ کون کہتا ہے کہ معصوم ہے؟ یقیناً غلطی کا امکان ہے، یقیناً غلطی ہوتی ہے، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، معصوم نہیں ہیں، یہ غلطی کا مجموعہ ہے، سہو و نسیان کا مجموعہ ہے۔ لیکن اگر معصوم نے ان کو اپنی حجت بنا دیا ہو تو، معصوم اگر غیر معصوم کو بھی اپنی حجت قرار دے دیں تو اس کی مخالفت معصوم کی مخالفت، معصوم کی مخالفت۔ لہذا امام فرماتے ہیں جملہ اسی توقیع کا کہ ہم اللہ کی حجت ہیں علماء پر، اور یہ علماء ہماری حجت ہیں تم پر۔ الراد علیہم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ۔ جس نے ان علماء کی ولایت کو ٹھکرایا اس نے ہماری امامت کو ٹھکرایا، جس نے ہماری امامت کو ٹھکرایا اس نے اللہ کی توحید کو ٹھکرایا۔ تو بات ہے غیر معصوم علماء کی، لیکن جا رہی ہے توحید پروردگار ہے۔ سلام پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ لہذا اس خط مرجعیت سے نہ ہمیں الگ ہونا ہے اور نہ اس کی مخالفت برداشت کرنا ہے۔ اور دوسری طرف روح ہے عزاداری، اسے اپنے ہاتھوں سے گزارے دینا۔ عزیزان محترم، کون ہے کہ جو عزاداری کو نہیں جانتا کہ عزاداری کیا ہے؟ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عزاداری مختلف امور اور رسموں کے انجام دینے کا بھی نام ہے۔ عزاداری کی روح ہے غم حسین۔ عزا کے معنی کیا ہے؟ عزا کے معنی رسوخ کے ہیں، عزا کے معنی غم کے ہیں۔ تو شہادت مظلوم کربلا کے سلسلے میں، ہر مومن کے سلسلے میں، ہر مومن کے دل میں جو کرب پایا جاتا ہے وہ ہے عزاداری کی روح، جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا ہے اپنے ارشاد میں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔
اس حدیث کی سچائی کو ملاحظہ فرمائی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ شہادت حسین کے سلسلے میں، قتل حسین کے سلسلے میں مومنین کے دلوں میں وہ غم کی سوزش اور حرارت پائی جاتی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی، جو قیامت تک سرد نہیں پڑ سکتی. تو یہی غم کی سوزش، یہ ہے عزاداری کی روح. لیکن انسان چونکہ مختلف خطوں میں زندگی بسر کرتا ہے اور مختلف خطوں میں الگ الگ کلچر، الگ الگ تہذیب اور الگ الگ تمدن، اس کے اعتبار سے غم منانے کے بھی کچھ عنوانات ہوتے ہیں، اظہار غم کے بھی کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں. تو ہمیں عزاداری کے سلسلے میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ سامنے رکھنا ہے کہ عزاداری کی بنیاد کس نے رکھی؟ عزاداری کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ ہم نے بنیاد رکھی ہے یا ہمارے ائمہ معصومین نے اس کی بنیاد رکھی ہے؟ ہم نے بنیاد رکھی ہے یا چوتھے امام نے اس کی بنیاد رکھی ہے؟ ہم نے بنیاد رکھی ہے یا شہزادی زینب اولیاء مقام نے اس کی بنیاد رکھی ہے؟ اگر انہوں نے بنیاد رکھی ہے تو عزاداری کے کچھ اصول بھی تو بتائے ہوں گے، عزاداری کے کچھ طریقے بھی تو بتائے ہوں گے. تو عزیزان محترم، یاد رہے کہ عزاداری ہماری روح ہے، عزاداری ہماری جان ہے، عزاداری ہماری زندگی ہے، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. ہم عزاداری کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائیں گے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے. کوئی انجمن، کوئی نوحہ خان، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مرثیہ خان، کوئی شاعر، دنیا کا کوئی انسان ہرگز نہ سمجھے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے. عزیزو، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں. ہم عزاداری کی وجہ سے، لہذا ہمیں عزاداری کی روح کو سمجھنا ہے، عزاداری کی معنویت کو سمجھنا ہے، عزاداری کی حقیقت کو سمجھنا ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ائمہ معصومین نے کس عنوان سے عزاداری